عبداللہ محض اور منصور دوانیکی کی گفتگو۔ جب ان قیدیوں کا قافلہ ربضہ میں منصور دوانیکی کے پاس پہنچا تو وہ ان سب کو اپنے ساتھ لیے ہوئے عراق کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک روز اسی سفر میں منصور دوانیکی بڑے تذک و احتشام کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر عبداللہ محض کے اونٹ کی طرف سے گزرا۔ ان کی یہ حالت تھی کہ اپنے ان زخموں کی وجہ سے کرار رہے تھے جو اونٹ کی ننگی پیٹھ ہونے سے رانوں اور پنڈلیوں میں پیدا ہو گئے تھے۔ آپ نے اس سے کہا، اے ابو جعفر، کیا بدر کی لڑائی کے دن ہم نے تمہارے قیدیوں کے ساتھ یہی برتاؤ کیا تھا جو آج تم ہمارے ساتھ کر رہے ہو؟ اس سے مراد عباس ابن عبد المطلب کی اسیری تھی، اور یہ ظاہر کرنا تھا کہ ہمارے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے جد کے ساتھ جنگ بدر میں نہایت ہمدردانہ برتاؤ کیا تھا، مگر آج تم ہمارے ساتھ یہ خلاف انسانیت عمل کر رہے ہو۔ لیکن منصور دوانیکی پر ایسی باتوں کا کیا اثر ہو سکتا تھا؟ اس کے کان پر جو بھی نہ رینگی اور وہاں سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ سادات کی قید و بند اور سخت سزائیں۔ جب منصور دوانیکی کوفے میں پہنچا تو اس نے ان بے کس و بے بس سیدوں کو ایک ایسے تاریک قید خانے میں قید کیا جہاں دن اور رات کی تمیز مشکل سے ہوتی تھی۔ یہ مصیبت کے مارے اتنے دنوں تک وہاں قید رکھے گئے کہ چند آدمیوں کے سوا کوئی اس کوفے کے قید خانے سے زندہ نہ نکل سکا۔ ان کو ہلاک کرنے کی ترکیبیں بھی عجیب و غریب تھیں۔ کسی پر مکان کی چھت گرا دی گئی، کسی پر دیوار ڈھا دی گئی، کسی کو زندہ دیوار میں چنوا دیا گیا، کسی کو کنویں میں گرا کر پھر اسے مٹی سے پاٹ دیا۔ بعض بیچارے اس طرح بے موت مرے کہ اس قید خانے میں جو مرتا تھا اس کا مردہ وہاں سے نکالا نہیں جاتا تھا، بلکہ وہیں سڑنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا، جس سے اس تنگ اور بند قید خانے میں ناقابل برداشت سڑان پیدا ہو کر وہاں کی ہوا کو زہر سے زیادہ قاتل بنا دیتی تھی۔ اس میں جو زندہ رہتے تھے ان میں بھی ہوا کا زہر اثر کر جاتا تھا، ان کے پاؤں پھول جاتے تھے اور ورم بڑھتے بڑھتے دل و دماغ کے تمام نظام کو خراب کر ڈالتا تھا۔ آخر کو وہ غریب گھل گھل کر مر جاتے تھے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو سادات کشی میں بنی عباس کے مظالم بنی امیہ سے بھی کہیں زیادہ بڑھ گئے تھے۔ مال دنیا کی طمع اور حکومت کی حرص نے ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈالا تھا کہ نیک و بد کی تمیز قطعاً اٹھ گئی تھی اور دنیا کی خاطر آخرت کو بالکل بھول بیٹھے تھے۔ بہرحال غریب سادات نے اس قید خانے میں بڑی عبرتناک زندگی بسر کی، لیکن اس حالت میں بھی خدا کی یاد سے غافل نہ تھے۔ شب و روز تلاوت کلام مجید میں مصروف رہتے تھے۔ قید کی تاریکی میں دن کے اوقات کا چونکہ پتہ نہ چلتا تھا، اس لیے اپنی تلاوت کو 5 حصوں پر تقسیم کر دیا تھا اور انہی سے اوقات نماز کا اندازہ لگاتے تھے۔ مدینے میں محمد نفس زکیہ کی حکومت۔ جب سادات کے ایک ایک کر کے مارے جانے کی خبر محمد نفس زکیہ کو پہنچی اور یہ بھی پتہ چلا کہ ان کے عزیزوں کو قید خانے میں انتہائی تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، تو عنان صبر محمد کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی اور ان کی بے چینی اتنی بڑھی کہ کھانا پینا حرام ہو گیا۔ مدینے کے تمام باشندے منصور دوانیکی کے مظالم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، لہٰذا محمد نفس زکیہ کی ذرا سی تحریک پر وہ سب ان کے طرفدار بن کر لڑنے مرنے پر تیار ہو گئے۔ ان میں مہاجرین کی اولادیں شامل تھیں اور انصار کی بھی۔ جب تمام لوگوں نے محمد سے بیعت کر لی تو رفتہ رفتہ مدینہ اور اس کے اطراف میں ان کی حکومت قائم ہونے لگی اور یہاں کی رعایا اور املاک پر ان کو پورا قبضہ حاصل ہو گیا۔ ان کی حکومت یہیں محدود نہیں رہی بلکہ مکہ اور یمن تک ان کے قبضے میں آ گیا۔ چنانچہ محمد نے اپنے 2 حاکم ان مقامات میں بھیج کر وہاں کا انتظام مستحکم کر دیا۔ غرض کے تھوڑے ہی دن میں حجاز کے اندر محمد کا اچھی طرح تسلط ہو گیا۔